علیم موضوع الدرس النهي عن كثرة السؤال سورة المائدة تفسير ابن كثير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها واللہ غفور حلیم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث ولو أعجبك يا أيها الإنسان كثرة الخبيث يعني أن القليل الحلال النافع خير من الكثير الحرام الضار. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ امت کو بتلا دیں کہ حرام اور حلال کبھی برابر نہیں ہو سکتے. چاہے دیکھنے میں تمہیں خبیث زیادہ نظر آئے تو معنی یہ ہوگا کہ ان القلیل الحلال تھوڑا ہو لیکن حلال ہو، وہ حرام بہت ہو اس سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ حرام زیادہ ہونے کے باوجود بھی نقصان دینے والا ہے. کما جاء فی الحدیث ما قل وکفى خیر مما کثر وعلا. ایک حدیث مبارک میں ہے کہ حضور پاک نے فرمایا تھوڑا مال ہے بس کفایت ہے، بندہ کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ اس مال سے زیادہ بہتر ہے کہ مال تو بہت ہے لیکن اس کی وجہ سے وہ غفلت میں پڑ چکا ہے. وقال ابو القاسم البغوی فی معجمہ حدثنا احمد بن زہیر قال حدثنا الحوتی قال حدثنا محمد بن شعیب قال حدثنا معاذ بن رفاعة ابی عبد الملک علی بن یزید عن القاسم النبی امامۃ عن سالمۃ بن حاتم الانصاری قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یرزقنی مالا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلیل تؤدی شکرہ خیر من کثیر لا تطیقہ. ایک صحابی نے حضرت ثعلبہ ابن حاتم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی مجھے بہت سارا مال عطا فرمائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قلیل تؤدی شکرہ تھوڑا ہو جس کا تم شکر ادا کر سکو، اس سے بہتر ہے کہ مال زیادہ ہو لیکن تم شکر کی طاقت بھی نہ رکھو. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب اے یاد بالعقول الصحیحۃ المستقیمۃ وتجنبوا الحرام وذروه
دعوا واقنعوا بالحلال واكتفوا به لعلكم تفلحون فی الدنیا والآخرہ. اللہ نے فرمایا فاتقوا اللہ، ڈرو، یا اولی الالباب، بانا یا ذوی العقول، وہ لوگ جو صحیح عقل رکھنے والے ہو. وتجنبوا الحرام وادعوه، حرام سے بچو اور اس کو چھوڑ دو. واقنعوا بالحلال، حلال پہ گزارا کرو اور اسی کو کافی سمجھو تاکہ تم دنیا و آخرت کے اندر فلاح پا جاؤ. تو کثرت مال جو ہے نا جی، وہ عام یہی ہے کہ بندے کو ہلاکت میں ڈال دیتی، ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں، یاد رکھو، کہ کثرت مال کے باوجود مستقیم، جیسے کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام. اللہ نے کتنا بڑا مال دیا، یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جب ملکہ سبا کو انہوں نے بلایا تو اس پہ دہشت ڈالنے کے لیے محل میں جس سڑک سے گزرنا تھا اس پہ ساری سونی اور چاندی کی اینٹیں لگوا دی. اتنا بڑا مال. اس دور میں بھی آپ کا تخت جو ہے وہ پرواز کرتا تھا، یعنی اس دور میں کسی کے پاس ہوائی جہاز کا تصور ہو سکتا ہے. اور اس دور میں بھی ہزاروں کی تعداد میں جن جو تھے وہ ان کے لیے کام کرتے تھے. تو اتنی بڑی دولت اللہ نے دی تھی، اور اتنا بڑا ملک دیا تھا کہ کسی کو پھر قیامت تک نہیں ملا ہے کہ بھئی انسانوں پہ حکومت، جنوں پہ حکومت، پرندوں پہ حکومت، ہر مخلوق کی بات سمجھنا. تو یہ ایسی سلطنت کسی اور، لیکن سلیمان پیغمبر ہیں، معصوم ہیں، ان کی عبادت میں، اللہ کے شکر میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بڑا مال دیا، لیکن اللہ کے شکر میں کوئی کمی نہیں. اسی طرح صحابہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابی بکر بھی ہیں، بہت بڑے مالدار تھے، آپ کی بہت بڑی تجارت، لیکن اسلام لانے کے بعد سب کچھ اللہ کے نام پہ خرچ کر دیا. اب اپنی چادریں جو تھیں ان کو سلائی نہیں کر سکتے تھے، کھجور کے کانٹے جوڑ دیتے تھے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، تو لقب غنی ہے، یعنی اللہ نے اتنا مال عطا فرمایا کہ اس زمانے میں 900 اونٹ ما اکتابہا و احلاسہا، بما پلان بما سامان حضور کی خدمت میں جنگ تبوک کے موقع پہ پیش کیا. تو یہ معنی نہیں ہوتا اللہ والے تو دنیا کی کثرت کے باوجود بھی اللہ کے شکر گزار، لیکن اکثر یہی ہے کہ دولت اور دنیا جو ہے انسان کے دل کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور وہ حرص میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور ہمیشہ بس مالی مالی مالی، اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ حریصان لا یشبعان، 2 حریص ایسے ہوتے ہیں جن کا پیٹ نہیں بھرتا. ایک فرمایا حریص العلم، علم کا جو حریص ہے اس کا بھی پیٹ نہیں بھرتا، ایک کتاب پڑھے گا تو اور کتاب اور کتاب اور لے آؤ اور لے آؤ، پتہ کرو کہیں اور نئی کتاب چھپی ہے، دن ہے رات ہے کتاب. اور اسی طرح فرمایا کہ حریص دنیا کے، دنیا کا جو حریص ہے اس کا بھی پیٹ نہیں بھرتا، کہ ہزاروں تھے تو اب لاکھوں بن جائیں، لاکھوں بن گئے اب کروڑوں بن جائیں، کروڑوں بن گئے تو اربوں بن جائیں.
اس کا بھی، اور فرمایا کہ لا یملأ فاہ الا التراب، آخر اس کا منہ جو ہے وہ مٹی ہی بھرے گی قبر کی، ورنہ مال اور مال اور مال۔ اور اسی لیے ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تم جو کہتے ہو مال مال، جو تم نے کھا لیا ہے، ما اکلت فابلیت فافنیت وما لبست فابلیت، جو تم نے کھا لیا وہ پیشاب اور بول و براز بن گیا، اور جو تم نے پہن لیا آخر پرانا ہو گیا، بوسیدہ ہو گیا۔ ہاں تمہارا مال وہ ہے جو تم نے تصدقت فابقیت، جو اللہ کے لیے صدقہ کیا تو محفوظ ہو گیا، ورنہ دنیا کا مال تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اسی کو قرآن نے بھی کہا ہے کہ انما الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگانی جو ہے، لہو و لعب و زینت و تفاخر و تکاثر بین الاموال والاولاد۔ قرآن کے الفاظ پہ غور کریں، اللہ کے کلام پہ ہمارا سب کچھ قربان ہو، اور اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی، پڑھانے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیں نا کیا انما الحیات الدنیا کیا ہے؟ لعب، کھیل۔ کیا مطلب کہ پہلے بچے جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے مٹی کے گھر میں بنا کے کھیلتے ہیں، اس کے بعد لہو، کوئی ذرا جوانی آئی، اب جناب شکار ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور شطرنج ہے اور بازیاں ہیں، کھیل میں پڑ گیا۔ اس سے ذرا اوپر آیا تو زینت، میرا مال، میرا گھر، میری کوٹھی، میری کار، اور عمر بڑی و تفاخر، لوگوں پر بڑائی جتانا کہ ہم جناب ایسے ہیں، ہم جناب ایسے ہیں، ہم جناب ایسے ہیں۔ حضرت سلطان بود، میرا باپ خاندانی ایسا تھا اور میرا دادا ایسا تھا، اور گھروں میں فوٹو لگا رہے، دیکھ میرا دادا جو ہے بادشاہ تھا۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ تکاثر فی الاموال والاولاد، کہ مال میں بھی مقابلہ اور اولاد بھی زیادہ ہو، اس لیے دو دو چار چار شادی ہم کر دیتے ہیں۔ اگر مسلمان ہوں تو پھر وہ مل کر یمین بھی رکھ لیتے ہیں، اور اگر اسلام سے تعلق نہ ہو تو 100 200 خاندان میں حرم کے اندر عورتیں بھر دیتے ہیں۔ اور آخر میں اللہ نے ایک فیصلہ کیا، وما الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگانی ہے کیا؟ یہ دھوکے کی زندگانی۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا نا، کسی کو دیکھا کہ وہ بڑے غور سے ایک لڑکی کو دیکھ رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے؟ کہتا ہے جناب یہ اللہ کا کمال، جمال، حسن۔ ہم نے کہا بھائی یہ حسن فانی ہے، کچھ روز گزرنے دو پھر یہی نانی ہے۔ جس پہ آج تم مر رہے ہو نا، کچھ تو بڑا ہونے تو پھر دیکھو اشر کیا ہوتا ہے، پھر جناب بوڑھی ہو گئی، پھر قبر جھک گئی، دانت باہر نکلے ہوئے ہیں، تھوک نکل رہی ہے، بال بگڑے ہوئے ہیں، کوئی دیکھنا ہی نہیں چاہتا، وہی تو ہے جس میں تم مرتے تھے۔ تو یہ زندگانی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عامل زکوٰۃ کو، زکوٰۃ کے وصول کرنے والے کارندے کو حکم دیا کہ فلاں قبیلے میں جا کے زکوٰۃ وصول کرو۔ وہاں دو آدمی تھے، ایک تو متوسط آدمی تھا، یعنی مستور الحال تھا، نہ کسی کا محتاج تھا اور نہ کوئی امیر تھا۔ اس کو پتہ لگا کہ حضور کا قاصد آ رہا ہے، اس نے جناب اپنی بکریوں میں سے بہترین بکریاں جو تھیں وہ چن کے علیحدہ کھڑی تھیں، آیا، بٹھایا، کھانا کھلایا، انہیں کہا زکوٰۃ کیا؟ انہوں نے کہا میں نے تو پہلے نکال کے مال کھڑا کیا۔ اس نے آگے دیکھا، اس نے کہا بھائی یہ تو تمہارے مال سے سب سے اعلیٰ قیمتی بکریاں ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی بس میرا دل یہی کر
انہوں نے کہا نہیں، ہمیں شریعت کا یہ حکم نہیں ہے کہ زکوٰۃ میں اگلے کا اعلیٰ مال نکال لو، نہ اعلیٰ ہو نہ ادنا ہو، درمیان والی چیز لو۔ اور نے کہا میرا دل تو یہی کرتا ہے کہ یہ اچھا لے کے جاؤ۔ اور نے کہا ایک ہے صدقہ، خیرات، صدقہ، اس میں آدمی کو اچھے سے اچھا دینا چاہیے، اعلیٰ سے اعلیٰ چیز صدقہ کرے۔ قربانی ہے، ایک ہوتا ہے زکوٰۃ، یہ تو فرض ہے نا، یہ تو دینا ہی دینا ہے نا اگلے نے، تو اس میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ درمیانہ مال لیا جائے، نہ اعلیٰ نہ ادنا۔ انہوں نے کہا بھائی آپ کی مرضی کا، میں نے تو یہی چن کے رکھا تھا کہ اللہ کا حکم ہو، فرض ادا کرنا ہو، اور قاصد بھیجا ہوا بھی حضرت محمد مصطفیٰ کا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تو درمیانہ مال لوں گا۔ وہ درمیانہ لیا، آ گیا۔ ایک اور آدمی تھا جس کے پاس کافی سے زیادہ مال تھا، اس کے پاس گیا، پہلے تو اس نے پانی تک نہیں پوچھا، پھر کہنے لگا بھائی یار کیا کریں، یہ زکوٰۃ ہے، پتہ نہیں ٹیکس ہے، ہر سال دینی پڑ جاتی ہے۔ اور پہلے سے اس نے جو بالکل کمزور اور کم قیمت اور ادنا قسم کی بکریاں تھیں نا، جو جاتے ہوئے مدینے تک مر جائیں، وہ علیحدہ کھڑی کی ہوئی، نکال گئے، لے جاؤ لے جاؤ، میں نے نکال کے رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا بدبخت یہ تو میں نہیں لیتا۔ انہوں نے کہا بکریاں دینی ہے نا، میں نے لے لو بکریاں بس۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے بندے، نہ اعلیٰ نہ ادنا، درمیانہ مال دو۔ انہوں نے کہا لینا ہے یہی ہے، نہیں لینا تمہاری مرضی۔ واپس آ کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں کا حال سنایا، اور جس نے سب سے اچھا مال دیا تھا نا، حضور نے فرمایا اللہ اس کا مال تھوڑا کر دو، اور جس نے نہیں دیا تھا اور دیا تو بالکل گھٹیا مال دیا تھا، فرمایا اللہم اکثر، اس کا مال اور بڑھا دو۔ صحابی حیران ہو گیا، ایک آدمی بیچارہ اچھا مال دے رہا ہے، اور اس کو تو یہ دعا ملی کہ اس کو تھوڑا مال ملے، اور جس شریف آدمی نے عزت نہیں کی اور بالکل گھٹیا مال دیا، اس کو کہہ رہے ہیں اس کا مال بڑھ جائے، وہ تو الٹا دعا لے گیا حضور کی۔ چند دنوں کے بعد صحابہ کو مسئلہ سمجھ آیا کہ جس کا مال تھوڑا تھا نا، اس نے وہ تھوڑا بڑا مال بھی ادھر ادھر کر کے مدینے میں مسجد کے قریب جگہ لے لی، 24 گھنٹے حضور کی خدمت میں، اور جس کا مال بڑھ گیا نا، وہ اور بڑھتا گیا اور بڑھتا گیا اور بڑھتا گیا، وہ اور مدینے سے ہٹتا گیا ہٹتا گیا ہٹتا، ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، یہی وجہ تھی نا کہ حدیثوں میں دیکھیں کہ سیدنا ابی ہریرہ کی سب سے زیادہ حدیثیں ہیں رضی اللہ عنہ، اور وہ فرماتے تھے کہ بھائی لوگ تو تھے نا صاحب جائیداد تھے، کسی کے باغ ہے، کسی کی کھجوریں ہیں، کسی کی تجارت ہے، کوئی کھجور بیچتا ہے، کوئی لے آتا۔ میرے پاس کیا تھا، میں تو مکے میں بھی پڑا رہتا تھا، کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، اور مدینے منورہ میں بھی صفحہ پہ پڑا رہتا تھا 24 گھنٹے حضور کے ساتھ۔ اس لیے میں نے تو پھر حدیثیں یاد کی نا، جو مشروف تھے انہوں نے تو نہیں سنی اتنی حدیثیں جتنی میں نے سنی ہیں۔ تو اس لیے جتنے بڑے بڑے صحابہ تھے وہ اتنی روایات نہیں کر سکے جتنی سیدنا ابی ہریرہ نے کی رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر حضور نے دعا بھی کر دی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اور تو کام ہے نہیں، میں آپ کی حدیث مبارک سنتا رہتا ہوں، یاد کرتا رہتا ہوں، دعا پر میں اللہ مجھے ایسا کبھی حافظہ دیتے نا کہ جو آپ سے لفظ مبارک سنوں کبھی بھولے ہی نہیں۔ تو ایک حدیث میں ہے حضور نے فرمایا ابو ہریرہ یہ کپڑا جو ہے نا بچھاؤ نیچے، کہتے ہیں میں نے بچھایا تو حضور نے ایسے
کوئی چیز بھر کے 3 دفعہ ڈالی، پھر میں کپڑے کو لپیٹ کے سینے سے لگا لو. کہتے ہیں میں نے کپڑے کو لپیٹ کے سینے سے لگا لیا، اس دن کے بعد پھر مجھے ایک لفظ بھی نہیں بھولا حضرت محمد مصطفیٰ کے رسول. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اور اسی طرح بزرگوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کثرت مال کی مثال ایسے ہے الماء للسفینۃ، جیسے پانی کشتی کے لیے. کیا مانا بھی اگر پانی نہ ہو کشتی کیسے چلے گی؟ تو پانی جب تک کشتی کے نیچے ہوتا ہے کشتی کو چلاتا ہے، لیکن وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی کو ڈبو دیتا. تو اگر تیری دنیا، تیرا مال، تیرے نوکر، تیرے چاکر، تیرے کارخانے، تیری فیکٹریاں دین کے تابع ہیں تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے دے گا تو میں اور اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا. اور ہر ملازم کا خیال رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مال میں برکت دیتے ہیں. اور جب دنیا کی محبت دل میں داخل ہو جاتی ہے تو بندے کو برباد و ہلاک کر. اسی لیے اور بزرگوں نے فرمایا کہ دین اعلیٰ ہو دنیا تابع ہو. یہ نہ ہو کہ دنیا اعلیٰ ہو اور دین تابع ہو تو پھر بربادی ہے. ورنہ لاکھوں رکھو کروڑوں رکھو، حلال ہو حرام نہ ہو. تمہیں اللہ نے اگر جنسی طاقت زیادہ دی ہے، 1 کے بجائے 2 شادیاں کرو، 3 کرو، 4 کرو، 5 کرو، لیکن کٹھی نہیں رکھ سکتے، 4 رکھ سکتے. کوئی منع نہیں ہے، سب کے حقوق ادا کرو. ان خفتم اللہ تعدلوا، اگر حقوق ادا نہ کر سکو تو بس پھر 1 سے گزارو. اچھا، حضور پاک نے ایک دفعہ 27 اونٹنیوں کی اس زمانے میں جو قیمت تھی اس قیمت کا لباس بھی پہنا ہے حضور. اس لیے علماء نے رکھا ہے کہ اگر آپ عالم ہیں، امام ہیں، مقتدا ہیں، اچھے سے اچھا لباس پہنو تاکہ لوگ تمہیں حقیر نہ سمجھیں، لوگ تمہیں بھکاری اور چندے کرنے والا، مانگنے والا نہ سمجھیں. اچھے سے اچھا کپڑا پہنو، قیمتی سے قیمتی عطر لگاؤ، اچھے سے اچھے انداز میں بات کرو. یہ کوئی منع نہیں ہے، لیکن اسلام کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھاؤ. یہ دنیا جو ہے نا، یاد رکھو، ایک تصور حقیقت کا دماغ میں بٹھا لو کہ سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. اور پتہ نہیں ہماری قبر پہ لے جانے والا بھی کوئی ہوگا، کوئی جنازہ اٹھانے والا بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، اللہ عالم. کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جہاز کریش ہو گئے، لاشیں اڑ گئی، ملی ہی نہیں. کتنے بڑے بڑے لوگ تھے جہاز کریش ہوئے، سمندر میں چلے گئے، پہلے تو ملا نہیں، کوئی ٹکڑا ہوگا تو مچھلیوں کے پیٹ میں چلا گیا. اس لیے ایک دفعہ تاریخی واقعہ ہے، اور ایک بات یاد رکھو، تاریخ میں سچ جھوٹ سب ہوتا ہے، رتب یابس سب ہوتا ہے. تو اب واقعہ یہ ہے کہ 3 دوست سفر پہ جا رہے تھے. ان کا منشا جو تھا وہ سیر بھی تھا اور تجارت بھی تھا. اللہ کی شان ہے. راستے میں چونکہ سفر ہوتے تھے نا جی، اونٹنیوں پہ یا گھوڑوں پہ یا گدھوں پہ، اس وقت ہوائی جہاز یا گاڑیاں یا بسیں یا کاریں تو نہیں ہوتی تھی. تو اس وقت یہ ہوا جی کہ وہ 3 رات کو جا رہے تھے
ایک آدمی جنگل کی طرف گیا اور کسی نیچے جگہ کو دیکھ کے وہاں پیشاب کے لیے بیٹھا. اس کو کوئی شبہ پڑا. اس نے فارغ ہونے کے بعد جگہ کو کھودا تو اندر چھوٹا سا صندوق نظر آیا. اس نے ساتھیوں کو بلایا. کھودا ماشاء اللہ وہ تو سونے چاندی کی اینٹوں سے بھرا ہوا تھا. اصل میں کوئی دبا کے گیا ہوگا, پھر اس کے بعد مٹی دے گیا ہوگا. بعد میں بارشیں آتی رہیں, سیل آتے رہے, بہتے رہے, گڑے بن گئے, وہ چیز ظاہر ہو گئی. ابھی جناب وہ آئے دیکھے تو بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا کہ یار دیکھو, ابھی تجارت کے چکر کو چھوڑو, کتنی دولت میں مل گئی اور کتنی کمائیں گے. ان کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں اور کسی اور ملک میں نکل جائیں تاکہ پکڑے نہ جائیں اور سیر شہر کریں, تفریح کریں, پھر دیکھا جائے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس کو مال کو 3 حصوں میں انہوں نے تقسیم کیا اور سب کو برابر حصہ دے دیا. اس نے اپنے سامان میں رکھ لیا. انہوں نے کہا یہ جو صندوقی ہے نا, اس کو جا کے کسی گڑے میں پھینک دو, اس کی وجہ سے نا ہم پکڑے جائیں نا. نے کہا ٹھیک. اب بیچارے مال آ گیا نا جی, اب شہر میں ٹھہرتے نہیں تھے کہ کوئی ہمیں لوٹ نہ لے. شہر کے قریب باہر ٹھہرتے تھے جہاں آبادی کم ہو. ایک آدمی کو بھیجا کہ بھائی تم کھانا لے آؤ, یہیں کھا لیتے ہیں. اگر ہوٹل پہ کھانا کھانے گئے, خدا نہ خاصا کھانے میں کچھ ہوا یا کسی کو شک پڑ گیا یا کسی نے کھانے میں نشہ ملا دیا, ہم تو گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ جب کھانے کے لیے گیا تو دونوں نے کہا کہ یار بات سنو, اب مال ہوگا 3 حصے. اگر یہ بندہ مر جائے جو کھانا لینے گیا ہے تو اس کو ہم آدھا کر لیں گے نا. لہذا ایسا کرو کہ تم چائے بنانے کے بہانے جب دیکھو کہ آ گیا ہے تو چائے تیار کر کے رکھ لو اور اس میں زہر ڈال دو اور سب سے پہلے اس کو پیالی پیش کرنا. تھوڑی دیر گزری, اس نے جب کھانا خرید لیا تو اس کے دماغ میں بھی خیال میں بھی آ گیا کہ یار یہ 3 حصے جو ہم کریں گے, ڈھونڈا تو میں نے تھا, یہ تو میری مہربانی کہ میں نے ساتھیوں کو بلا لیا, کیوں نہ میں کھانے میں زہر ملا دوں, وہ دونوں مر جائے اور سارا مال میرا ہو. گیا اس نے کوئی کتوں کو مارنے والی دوا خریدی اور وہ بھی کھانے میں ملا دی اور آیا. اور وہ انہوں نے کہا یار جلدی کرو, بیچارہ پیدل چل کے آئے, روٹی اٹھا کے آئے, پہلے چائے پی لو پھر کٹھا کھانا کھاتے ہیں. انہوں نے کہا یار باقی میں بڑا تھکا ہوا ہوں. انہوں نے پیالی دے دی, وہ تو پیالی پیتے پیتے ہی ختم ہو گیا نا جی, وہ تو اتنی تیز زہر تھا. انہوں نے کہا یار جلدی کرو, اب کھانا کھا لو, نکلیں اور اس کو بھی تو کہیں دفن کرنا ہے نا. انہوں نے کھانا کھا لیا, وہ دونوں بھی مر گئے. لوگ آئے, صبح کو دیکھا تو لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور مال اسی طرح ہے. تو یہ ہے دنیا کہ وہ تینوں مر گئے, مال جیسے پہلے چھوڑ گئے تھے یہ بھی چھوڑ گیا. اگر تم نیک نیتی سے کسی غریب کی مدد کر دو, کسی اندھے کو سڑک پار کرا دو, کسی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ لو, کسی بیوہ کی دستگیری کر لو, تو اس میں اللہ کبھی اتنی دے دیتی ہے جتنی کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. ایک بڑی عورت تھی جس کی عمر 90 سال تھی, اس کو سارا خاندان, اس کے بیٹے بھی تھے, پوتے بھی تھے, بیٹیاں بھی تھیں اور شادی شدہ ان کی اولادیں سب چھوڑ گئے. ساتھ والے گھر کا ایک ملازم تھا, وہ بھی بڑے لوگ تھے, ایک ملازم تھا, وہ ملازم آ کے کبھی کبھی اس بڑی عورت کی خبر گیری کرتا, اس کو کھانے کے وقت پہ کھانا بنا دیتا اور حمام جانا ہو تو اٹھا کے بیچاری کو حمام میں بٹھا دیتا, کپڑے بدلنے ہوں تو اس کے کپڑے رکھ لیتا, دوسرے دھو کے لے آتا. اتنی خدمت کی کہ کوئی اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کر ہی نہیں سکتی. ایک دن
گیا تو بخار میں تھی، دوائی لے کے دی. اس نے کہا بیٹا میری بات سنو، معلوم ہوتا ہے بس میرا مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے، اس ایڈریس پہ یہ کارڈ ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں میرا وکیل ہے، اس کو جلدی جلدی بلا کے لے آؤ. وہ بیچارہ سائیکل پہ بھاگا، وہ جا کے وکیل کو کارڈ دیا. انہوں نے کہا خیر تو ہے؟ انہوں نے کہا بوڑھی کا حال ٹھیک نہیں ہے، وہ بلا رہے. انہوں نے کہا بھائی اس نے مجھے پڑھنے کے لیے بڑی مدد دی تھی، پیسے دیے تھے جوانی میں، تو میرا حق بنتا ہے، جلدی کرو میں بھی چلتا ہوں. وہ خیر جلدی سے آیا اور بوڑھی کو، تو بوڑھی بیچاری کا بالکل آخری وقت تھا. انہوں نے کہا بیٹا دیکھو تم میرے اٹارنی ہو، جلدی جلدی سے وصیت لکھ لو کہ میرا گھر ہے، میرے گھر میں جو سامان ہے، جو دولت ہے، پیسہ ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ سارے کا سارا میں نے اس غریب کو دے دیا ہے، میری اولاد کو تو ضرورت ہے ہی نہیں. اس نے کہا جیسے حکم ہو، اس نے باقاعدہ لکھا اور بی بی کا پکڑ کے انگوٹھا، تو بیچاری مرنے کے قابل تھی، انگوٹھا لگوایا. اس کے بعد وہ بڑی مر گئی. وہ لڑکے نے بڑی کوشش سے اور وکیل نے مل کے کمپنی کو اس کی تجہیز، تدفین کرا دی. اور وکیل نے اسے کہا کہ دیکھو بیٹا تم مخلص آدمی ہو، یہ سب کچھ وہ تم کو دے گئی ہے، لیکن تم سے یہ ظالم برداشت نہیں کریں گے، سب کو چھین لیں گے. لہذا اگر اجازت دو تو میں نے اس کی زندگی میں بھی خیانت نہیں کی، اس کی موت کے بعد بھی خیانت نہیں کروں گا. میں اس مکان میں آ جاتا ہوں، میں یہاں رہتا ہوں، اور پھر اس کا کچھ حصے بنا کے کرایہ پہ دینا شروع کر دیں گے. ایک چھوٹا سا حصہ بنا کے تم رکھ لو، ادھر کی نوکری چھوڑ دو، اور اگر چاہو تو کچھ حصہ مجھے دے دو، میں شادی کروں گا تو میں بیوی کو یہاں لے آؤں گا. اور انہوں نے کہا جی میں نے کون سا محنت سے کمایا ہے. انہوں نے کہا وکیل صاحب سارا مکان تم لے لو. نہیں، سارا نہیں، آدھا مکان اس نے وکیل صاحب کو دے دیا، آدھا وکیل صاحب نے اس کے رکھ لیا. ایک رات اس غریب کو خیال آیا، اس نے کہا کہ دیکھو سامان کیا ہے، تو کپڑے بھرے ہوئے تھے، اور ایک الماری کو کھولا، اس میں اس کے ڈریسز سے بڑے قیمتی بھرے ہوئے تھے، اور ایک اس میں بریف کیس تھا، اس میں کھولا تو کچھ پرائز بانڈ پڑے ہوئے تھے. اس نے اس پرائز بانڈ جو تھے وہ نکالے، تو اس کے بعد اس نے وکیل کو دکھایا. اس نے کہا ٹھہرو میں پتہ کرتا ہوں، ہو سکتا ہے ان پہ کبھی انعام بھی نکلو ہو. تو ایک پرائز بانڈ پہ اس کو اس زمانے میں 27 کروڑ ڈالر کا انعام ملا. انہوں نے کہا وکیل صاحب آدھا آپ رکھ لیں. ان کا بھی میں کیوں رکھ لوں، میرے لیے آدھا مقام تھوڑا ہے، کروڑوں کا تو ہے. تم نے دیانت داری کی، اس کا پھل مل رہا ہے نا. مجھے بددیانت بنانا چاہتے ہو؟ یہ پیسے تمہارے ہیں، لیکن میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، اس علاقے کا ہر بندہ جانتا ہے کہ تم ان کے نوکر ہو، ملازم ہو، کہ تمہیں جینے نہیں دیں گے. تم کسی اور ملک میں نکل جاؤ اور میں تمہیں وہاں سیٹ کرا دوں. تو اب ایک بوڑھی عورت کی خدمت کا انجام کیا ملا کہ اللہ نے وہ ساری زندگی بھی کما سکتا تھا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ دنیا کو دل میں نہ بسائیں، اس کو ایک مسافر کی طرح، جیسے مسافر آتا ہے ایک درخت کے سائے کے نیچے سوتا ہے، آرام کرتا ہے، اپنی سواری کو چراتا ہے، کھانا کھاتا ہے، پھر چل پڑتا ہے. یہ دنیا ایسے ہے، اس میں دل لگانا جو ہے سب سے بڑا نقصان ہے. اللہ آپ کو اور ہمیں صحیح معنوں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک آدمی نے عمرہ کیا، طواف کیا، صفا مروہ دوڑا، بال نہیں کٹوائے. بہرحال بال بھی کٹوائے اور ایک بکری دم بھی ادا کرے. جب تک بال نہیں کٹوائے گا تو گویا وہ احرام میں ہے، جتنے گناہ کرے گا وہ احرام میں کر رہا ہے. فوراً بال کٹاؤ اور ایک دم دو. پاکستان سے عمرے کا احرام باندھ کے آئی، نیت کر کے طواف شروع کیا، طواف کے پہلے 2 چکر مکمل کیے. پھر کتاب میں دیکھا کہ نفل پڑھنے ہیں، تو میں سمجھ نہ سکی. طواف مکمل کرنے کے بعد پڑھنے ہیں
مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا. ہر چکر کے بعد 2 نفل پڑھتے رہے, 2 چکروں کے بعد 4 کا نفل پڑھ لیے, پھر تیسرا شروع کیا. بہرحال گزارش یہ ہے کہ وہ طواف تو آپ کا ہوا ہی نہیں, لیکن آپ نے دم کوئی نہیں پڑی. اس کے بدلے میں ایک دفعہ پھر صحیح طواف دہرا دو. طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنے ہوتے ہیں, اور طواف 7 چکروں کا نام ہے, ایک چکر کا نام نہیں ہے. اس کو یہی بیچاری کو دھوکہ لگا نا کہ شاید ایک چکر جو ہو گیا تو ایک طواف ہو گیا. وہ پھر 2 رکعت پڑتی, پھر دوسرے چکر غریب لگاتی. عمرے کا احرام باندھا اور پردے کے لیے ہیٹ استعمال کی. سامان اتارتے ہوئے جو نقاب کا کپڑا ہیڈ کے اوپر ہوتا ہے, ہلکا سا 2 دفعہ چہرے سے ٹچ ہوا. بات یہ ہے کہ عورت نے اپنی طرف سے احرام باندھا, وہ پی کیپ یا ہیڈ لگایا تاکہ کپڑا, لیکن پھر بھی کپڑا چہرے کو لگ گیا, کچھ نہیں ہوتا ہے, کوئی بات نہیں. کوئی دم شم واجب نہیں. عمرے کی مدت ختم ہو جائے اور پاکستان جب واپس آنے لگے, الوداعی طواف کرنا عمرے والے کے لیے واجب نہیں ہے, یاد رکھو. اور اگر کرو تو بڑی اچھی بات ہے, ثواب ہے. کیونکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضور کی حدیث مبارک کے الفاظ مبارک ہیں کہ ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف, سب سے آخری کام تمہارا یہ ہو کہ طواف کرو اور چلے جاؤ. تو اس لیے یہ مطلق ہے. تو اگر عمرے والا بھی کرے گا اس کو ثواب ملے گا, لیکن واجب نہیں ہے کہ دم پڑ جائے. بات کو سمجھیں. مشکل آج کل یہی ہو جاتی ہے نا میرے عزیز. اللہ سے دعا فرمائیں. ایک نوجوان, ہمارے تو بچے ہیں, بیٹے ہیں, میں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے سب کے لیے دعا کرتا ہوں, وہ حنفی ہو, شافعی ہو, مالکی ہو, حنبلی ہو, اہل حدیث ہو, سب کے لیے الحمدللہ. ہمارے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے. تو پتہ نہیں اس کو کسی نے کہا ہوگا, بڑا بھرا ہوا تھا, میرے پاس آیا, کہتا ہے یہ حنفی جو ہے نا. میں نے کہا کہ فرمائیں کیا ہو گیا حنفیوں کو؟ کہتے جی کہ وہ صحیح حدیث چھوڑ کے ضعیف حدیثوں پہ عمل کرتے ہیں. میں اس کی سنتا رہا کہ نوجوان آدمی ہے, غصہ اچھی طرح نکال لے. جب غصہ نکال لیا تو میں کہ تم صحیح حدیث اور صحیح سند, جس کی سند سب سے زیادہ صحیح ہو اور حدیث بالکل صحیح قطعی ثبوت ہو, اس پہ عمل کرتے ہو. کہ جی ہاں. میں نے کہا یہ حدیث پڑھو بخاری شریف کی, حضرت انس اس کے راوی ہیں, اور امام شافعی جیسا آدمی کہتا ہے کہ اسند سند جو ہے, جو سب سے اعلیٰ سند ہے, وہ یہی حضرت انس والی ہے. اس میں ہے کہ یہ ران جو ہے نا بندے کی, یہ سطر میں شامل ہی نہیں. یعنی اگر کوئی ران ننگی کر کے بیٹھا رہے تو کوئی حرج نہیں. میں نے کہا جناب یہ سب سے اعلیٰ سند ہے, اور پھر حدیث بھی بخاری میں ہے. میں نے کہا پھر تو یہ ہمارے لڑکے لڑکیاں جو میراتھن ریس میں دوڑتی ہیں, نکلیں پہن کے, رانے نکال کے, پھر وہ تو حدیث پہ عمل کر رہی ہیں, ہمیں نہیں چھیڑنا چاہیے نا. اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ اسند الحدیث, اسند السند حضرت انس والی ہے, لیکن احوت جو ہے وہ حضرت جریر والی ہے, کہ اس میں ہے کہ نہیں ران جو ہے وہ سطر ہے, چھپانی چاہیے. تو تعامل امت جو ہے اس پہ ہو گیا, اس پہ نہیں ہوا. میں نے کہا اب تم رام ننگی کر کے نماز پڑھو گے, یا آج بیگم کو کہو کہ وہ بھی رام سے کپڑا ہٹا کے ذرا نماز میں کھڑی ہو جائے. کیا کہتے ہو؟ حدیث سمجھتے ہیں تمہیں تو لفظ حدیث کا معنی بھی نہیں آتا. اللہ ہدایت دے. ان بیچاروں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ سند کے مراتب کیا ہوتے ہیں. اور یاد رکھو یہ شرف بھی اللہ نے
امام ابو حنیفہ کو دیا ہے رحمت اللہ علیہ کہ ان کے پاس حدیث سنائی بھی ہے، حدیث ثلاثی بھی ہے، اور کسی امام کے پاس حدیث سنائی نہیں ہے۔ سند سنائی کیا مانا کہ ایک تابعی ہے، حضرت امام ابو حنیفہ نے تابعی سے سنا، تابعی نے کس سے؟ صحابی سے سنا، صحابی نے کس سے؟ حضور سے سنا، درمیان میں کتنے واسطے ہو گئے؟ دو، ایک تابعی اور ایک، تو یہ سنائیات ہے۔ ایک ہوتا ہے ثلاثیات کہ ایک تبع تابعی ہے، پھر تابعی ہے، پھر صحابی ہے، پھر حضور، یہ ہے ثلاثیات۔ امام بخاری جیسے آدمی کی پوری بخاری میں سے 22 حدیثیں ہیں ثلاثی، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ یہ 22 حدیثیں جو ثلاثی ہیں وہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے بھی ہیں، جس کو کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کو تو حدیث ہی نہیں آتی تھی۔ اللہ ہدایت دے، دعا کرو اللہ ہمارے دلوں میں کسی کے لیے بغض نہ ہو، سب کا نام لے تو کہیں رحمت اللہ علیہ، اللہ ان پہ کروڑ رحمتیں فرمائے کہ انہوں نے دین کو محفوظ کر کے، مرتب کر کے، مدون کر کے ہمیں آسان شکل کے اندر دیا کہ قیامت تک ہم اس میں عمل کر رہے ہیں۔ اور صفا کرنے کے بعد بال بھی نہیں کٹواتے، اس طرح بھی نہیں پھرواتے، ٹک لگاتے ہیں، دم پڑ گئی، ایک بکری دم ادا کریں۔ طواف الوداع واپس ضروری نہیں ہے۔ اگر کمپنی میں ہم کام کرتے ہیں، اپنے فور مین کی اجازت سے ہم اگر طواف کر لیں اس دوران میں، میرا بھائی اگر کمپنی کو نقصان نہ ہو، فور مین کو مالک تھوڑا ہے، وہ تو خود نوکر ہے، وہ تمہیں کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ اصل تو یہ ہے کہ کمپنی کا نقصان نہ ہو۔ یہ کوئی عبادت نہیں ہے کہ لوگوں کا مال چوری کر کے عمرے کرتے رہو۔ اس جو مثلا 2 گھنٹے تم نے طواف میں لگا دیے، 2 گھنٹے کی جو تم تنخواہ لوگے وہ تو حرام ہے، تو حرام تنخواہ لے کے طواف کر رہے ہو، کیا فائدہ ہوا؟ بیٹھ کے زمزم پیے تو جائز ہے اور کھڑے ہو کے پیے تو جائز ہے۔ 1400 سال میں ان سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا، کیا کریں آپ؟ اللہ کے بندے ہر پانی بیٹھ کے پینا چاہیے، زمزم کھڑے ہو کے پیو تو گناہ نہیں ہے۔ یہی تو مسئلے ہیں سمجھنے کے جا، اور یہ حضور نے کھڑے ہو کے پیا تھا، کنویں پہ کھڑے ہو کے پیا تھا، بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، ساری زندگی حضور کھڑا ہو کے نہیں پیتے رہے۔ پہلے ہم بھی کنویں پہ جا کے کھڑے ہو کے پیتے تھے، وہ ڈول بھی کبھی کبھی اس کو کہتے تھے یار ہم کھینچ لو، تو ڈول سے پانی ہاتھ میں ڈالا اور پی لیا۔ اس نام کا مطلب کیا ہے؟ مجھے نام ہی نہیں پڑھا جاتا، اشال، مشال، اکال، قوال، پتہ نہیں کیا لکھا ہے، جب نام پڑھا نہیں جاتا مطلب کیا بیان کروں؟ حلال جانوروں کو کرنٹ نہ لگائیں، ویسے مار سکتے ہیں۔ اگر لڑکوں کے رشتے نہ ہوں وہ بھی سورۃ الرحمن 3 دفعہ روز پڑھ کے دعا کریں۔ مکے میں بھی زلزلے آ سکتے ہیں، بالکل آ سکتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا، بے رہا شرحل اسنا، مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے۔ غلاف کعبہ بدعت نہیں ہے، اس لیے بدعت نہیں ہے کہ حضور نے دیکھنے کے بعد اتارنے کا حکم نہیں دیا، تو جس بات پہ حضور منع نہ فرمائیں وہ بھی سنت ہو جاتی ہے، یاد رکھیں۔ یعنی حضور حکم دیں یا حضور خود عمل کریں یا عمل تو دوسرا کرے، لیکن حضور خاموش رہیں تو وہ بھی ہے سنت ہے۔ یہ سب سے پہلے تبا یمن کے بادشاہ نے غلاف کعبہ چڑھایا تھا، لیکن پھر حضور نے بھی انکار نہیں کیا۔ کہتے جی کہ کسی سے آدمی زمین ٹھیکے پہ دے، میرا بھائی طے کر لے کہ بھئی جیسے آج کل
عام طور پہ 40,000 50,000 کا قلعہ دیتے ہیں مستاجری سالانہ، بعض جگہ لاکھ بھی ہے، 2 لاکھ بھی، تو بہرحال تو جتنا مدت طے ہوگی اس میں وہ استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے بعد تم نے تو پیسے لے لیے ہیں نا۔ میں بھی حرم شریف کے قریب کام کرتا ہوں، حج کیا، مدینہ پاک نہیں جا سکا، کوئی بات نہیں، مدینہ شریف کا جانے کا حج سے کوئی تعلق نہیں، اللہ نصیب کرے، لیکن حج سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر حلق میں وہ قصر کرانا چاہتا ہے، بال لمبے ہیں تو چوتھا حصہ بالوں کا سارے سر کا کٹ جائے، یعنی اتنے بال ہیں تو چوتھا حصہ کاٹ دو، باقی بال رہنے دو۔ کہتے جی کہ حرم میں بے پردہ عورتوں پر نظر پڑ جاتی ہے، جس کا بڑی تکلیف ہو، یہ تکلیف ہونا ہی ایمان کی علامت ہے۔ جب نظر پڑ جائے جھکا دو بس۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا نا جی کہ آج کل تو قیامت کی علامت ہے، عورتیں زیادہ ہیں مرد کم ہیں۔ کہتے ہیں کہ پگڑی پر مسح کرنا جائز ہے، ہاں ان کے نزدیک جائز ہوگا، جو آج کل نئے پڑھے لکھے لوگ ہیں نا ان کے نزدیک پگڑی پر بھی اور جوتے پر بھی اور باریک جراب پر بھی جائز ہے۔ یہ نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے۔ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ، وہاں یہ نہیں لکھا ہوا کہ عَلَىٰ أَمَامَتِكُمْ، یہاں لکھا ہوا ہے کہ پاؤں پہ مسح کرو تو گٹے بھی شامل کرو، تو اوپر سے ہاتھ پھیرو گے نا، تو ویسے اور سخینین موٹی جرابیں یا موزے ان پہ، یہ نہیں کہ لفظ جراب ہے لہٰذا وہ کاغذ کی بھی ہو تو اس پر مسح کر لو۔ یہی تو میں رو رہا ہوں نا کہ یہی ان کا حدیث پڑھنے کا سمجھنے کا طریقہ ہے نا۔ شرعی سفر جو ہے وہ 3 منزل ہے، 3 منزل کی ابھی بھی پیمائش کر دیں، 48 میل شرعی بنتا ہے، 22 میل نہیں بنتا۔ مسافر اگر ایک جگہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لے مقیم ہو جائے گا، چاہے ٹھہرے یا نہ ٹھہرے۔ اچھا ایک آدمی نیت نہ کرے لیکن 20 دن گزر جائے، اچھا جی کل جاؤں گا، اچھا کل جاؤں گا، اچھا کل جاؤں گا، مسافر ہی رہے گا۔ حج بدل وہی کر سکتا ہے کہ جس نے اپنا حج کیا ہوا ہو، بالکل۔ اور حج بدل کا تو حضور پاک نے الیس للانسان الا ما سعى، یہ جو آیت ہے حضور پاک نے نہیں پڑھی ہے۔ جب عورت نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی طرف سے میں حج کروں تو حضور نے مثال بھی دی کہ اگر اس کا قرضہ ہو ادا کرو تو ہو جائے گا، حضور کرو حج کرو۔ یہ تو حضور نے حج بدل کا حکم دیا۔ اللہ کے بندے یہ بات یہ ہوتی ہے کہ جیسے ایمان کی سائی ہے کہ آدمی کسی کا کفر ہمیں نقصان پہنچائے وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچے۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ میرے لیے جو کوئی حج بدل کرے گا وہ میرا کوئی عمل ہے یا میرا کوئی پیسہ ہے جس کی وجہ سے وہ کر رہا ہے، تو سائی تو میری ہے۔ وہ تم قرآن سمجھنے کی کوشش تو کرو نا۔ تم جس کو نہ جانتے ہو اس کے لیے کبھی دعا کی ہے، اس کی قبر پہ کبھی گئے ہو؟ تو آدمی کا کوئی احسان ہے نا جو اس سے کام کرواتا ہے، اور یار میرا بڑا محسن تھا اس کے لیے دعا کر لوں، یار میں اس کو قرآن شریف پڑھ کے بخش دوں، اس نے بڑے احسان کیے مجھے، تو اصل تو اسی کی نیکی کام آ رہی ہے نا۔ حنفی فقہ میں رکوع سجود میں تسبیحات پڑھے گا، لیکن امام کے پیچھے جب امام فاتحہ پڑھے یا قرآن پڑھے نہیں پڑھے گا، کیونکہ حکم یہی ہے کہ اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے تو تم چپ رہو۔ اور وہاں حکم یہی ہے سبح اسم ربک العظیم رکوع میں کہو، سبح اسم ربک الاعلی سجود میں کہو۔ جہاں کہنے کا حکم ہے وہاں حنفی کہتے ہیں، جہاں چپ رہنے کا حکم ہے وہاں چپ رہتے ہیں۔ میں دوسری شادی کر رہا ہوں، اچھی بات ہے،
نرینہ اولاد کی خواہش ہے، پہلے اپنی چیک اپ تو کرا لو، اگر تم ہی اس قابل نہ ہو تو کتنی شادیاں کرو گے، کیا فائدہ ہوگا؟ دوسری شادی کرنے سے پہلے میڈیکلی طور پہ چیک اپ کرو اپنی کہ تمہاری فزیکل رپورٹ کیا ہے. اگر تمہارے اندر اللہ نے اولاد کی جراثیم ہی نہیں رکھے تو کیوں خواہ لوگوں کی لڑکیوں کو پریشان کرتے ہو؟ 10 شادیاں کر دو اولاد نہیں ہوگی. پہلے اپنا علاج کراؤ. اگر تم ٹھیک ہو پھر سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کرو. اور اگر دبئی جانا چاہتے ہو تو 6 مہینے دبئی میں ایک بیوی کو رکھو، 6 مہینے دوسری کو رکھو، حق برابر دینا پڑے گا. یا دونوں کو ساتھ لے جاؤ. اصل میں ہمارے ہاں ہندو تہذیب ہے نا جی، اس کی وجہ سے ہم لوگ اسلام سے دور ہو گئے. یہاں مکے میں چونکہ دین ہے، اسلام ہے، قرآن ہے، سنت ہے، یعنی میں ایک نہیں کئی گھرانوں کو جانتا ہوں جس کی 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، 4، سب کٹھی رہتی ہے. رمضان میں آتے ہیں اپنے علاقوں سے مکے شریف میں، ایک ہی ہوٹل میں کٹھے رہتے ہیں، افطار کٹھے کرتے ہیں، سحور کٹھے کرتے ہیں. اچھا، ایک دوسرے کے بچے، اس کے بچے وہ پالتی ہے، اس کے بچے وہ پالتی، وہ اس کو ماں کہتے ہیں، وہ اس کو ماں کہتے ہیں. کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں. اچھا، خامد بھی عدل کرتا ہے، سب کا کپڑا ایک تھان لے گا، اسی سے سب بناؤ. اور گھنٹے کا حساب ہے، اس کا بھی عدل کرتا ہے کہ تمہارے پاس میں 1 گھنٹہ بیٹھا ہوں، اب 1 گھنٹہ اس کے پاس جاؤں گا. اس لیے کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں. ہمارے یہاں تو ہندو تہذیب ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے کہ فتنے اور جھگڑے اور عذاب. یہاں تو الحمدللہ اسلام ہے. تو میرے خیال پچھلے سال کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں اور بہت بڑے شیخ ہیں، عرب ہیں، اب بوڑھے ہو گئے، بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے. میں مدینہ منورہ سے آ رہا تھا تو ان کا راستے میں علی تیمہ جہاں ہے وہاں روڈ سے ہٹ کے کچھ 4 کلومیٹر پہ ان کا گھر ہے، اور ان کا وہاں بہت بڑا بلاد ہے، باغ ہے، کھجورے ہیں اور بہت کچھ ہے. خیال ہے میں نے کہا حضرت کو گزر تو ویسے نہیں مل کے چلے جاتے. وہاں گیا، بڑے خوش ہوئے کہ تم مجھے ملنے کے لیے آئے ہو. ہمیں جناب اونٹنی کا دودھ پلایا، بڑی اعلیٰ قسم کی کھجوریں کھلائیں اور پھر ساتھ کے لیے بھی کھجوریں دی. پھر مجھ سے پوچھا کہ تمہاری کتنی بیویاں ہیں؟ میں نے کہا جی 1 ہے. کہتے اللہ حول ولا قوت، خواتین میں ہو تم، ڈرنے والوں میں ہو، عالم ہو کر تمہاری 1 بیوی ہے، عجیب آدمی ہو، فوراً شادی کرو. میں نے کہا غلط گزارش ہے ہمارے. انہوں نے کہا ملک کے رواج کی بات کر رہے ہیں یا حضور کی سنت کی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھو میری 90 سال عمر ہے، میں نے ابھی پچھلے سال شادی کی. میں نے کہا حضرت یہ بوڑھا آدمی کیا کہا؟ انہوں نے کہا بوڑھے کو تو جوان عورت ہی کرتی ہے نا. اچھا، اس کی باتیں خیر میں تو میرے بزرگ تھے، والد کی جگہ تھے، میں سنتا رہا. میں نے کہا اچھا حضرت گزارش یہ ہے کہ شادی کے لیے مال کی ضرورت ہے. میں طالب العلم آدمی ہوں، فقیر آدمی ہوں، کلندر ملنگ آدمی ہوں. کوئی قمیض بنا کے بھیج دیتا ہے، کوئی ٹوپی بھیج دیتا ہے، کوئی واسکٹ بنا کے محبت میں بھیج دیتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں میں کوئی شہنشاہ ہوں. انہوں نے کہا اس کا کیا بات ہے، میری لڑکی سے شادی کر دو، میں کچھ بھی نہیں دیتا، خرچے کے پیسے بھی میں دوں گا تمہیں، 1 سال کا خرچہ بھی دے دو، حق المہر کے پیسے تمہیں میں دیتا ہوں، وہ میری بیٹی کو دے دینا. اور پھر قرآن نہیں پڑھا تم نے کہ یقون الفقراء یغنیہم اللہ، اگر شادی کرنے والا فقیر ہے تو اللہ غنی کر دیتا ہے. 1 سال تک تم خود بخود غنی ہو جاؤ گے، پھر تمہیں میرے پیسوں کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. اسلام ہے، کوئی شرم نہیں. ہمیں گناہ میں تو کوئی حیا نہیں، نیکی میں بڑا حیا ہے. خامد سارے دن رات منہ کالا کرتا رہے، بیوی کچھ نہیں کہے گی، شادی کرے تو آسمان سر پہ اٹھا لے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہماری کئی اس وقت تک یاد رکھیں بیٹیاں اس لیے بیٹھی ہوئی ہیں کہ آئیڈیل نہیں ملتا. بھائی جو رشتہ ملے، کوئی طالب علم ملے، کوئی دین والا ملے، کر لو. کوئی دین والی لڑکی مل جائے، السلام علیکم کر لو. حضور کی شادی ایک دفعہ ایسے بھی ہوئی تھی، اور الحمدللہ میری شادی اپنی بھی اسی طرح ہوئی تھی. حضور نے فرمایا صحابہ کو کہ آج ظہر کے وقت جو کچھ جس کے گھر میں پکا ہو لے کے آؤ.
سارے صحابہ لے آئے، جو بھی تھا اس زمانے میں، کوئی ستو لے آیا اور کوئی زیتون لے آیا، کوئی جبنا لے آیا، کوئی کھجوریں لے آیا، ایسی چیزیں سارے دسترخوان پہ بھر گئی اور میں سب بیٹھ کے کھا لیا اور کہا کہ میری آج نکاح ہوا ہے، میری طرف سے یہ شادی کی دعوت تھی، سب شادی ہو گئی۔ میرے والد صاحب نے اسی طرح کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ میری آج شادی ہے، پکڑ کے بٹھایا، خود خطبہ پڑھا، حجاب قبول کرایا اور کہا بھی کھانا لے آؤ، سارے کھانے لے آئے، بازار والے شہر والے وہ سب کو کھلایا، بھی مکی صاحب کی شادی ہو گئی۔ برادری نے بولنا چھوڑنے کا، لاکھ دفعہ نہ بولو، ایک میرا بیٹا ہے اس کی شادی سنت میں نہ کروں، لوگوں کو تقریریں کروں، ایک بیٹا ایک بیٹی، میں تو سنت پہ عمل کروں، ناراض ہوتے ہو جب 1 سال تک برادری کے لوگ نے بولنا چھوڑ دیا، حالانکہ والد صاحب بڑی برادری کے لوگ تھے۔ احرام غلط باندھا تھا، عمرہ قبول ہو جائے گا، دونوں عمرے کیسے غلط باندھا تھا، کیا غلط باندھا تھا یہ تو لکھو نا، غلط کیسے باندھا تھا؟ یعنی نیچے باندھنے کے بجائے سر پہ باندھ دیا، بھائی وجہ تو لکھو نا، غلط باندھا تھا۔ سر کے بعد مسائی کے بعد میں نے پورا سر نہیں مٹایا، تھوڑا تھوڑا ٹک لگا ہے تو دم پڑ گیا۔ میں دبئی سے آیا ہوں، وہاں کافی سارے دوست ہیں جس میں غیر مسلم بھی ہیں، زمزم مانگا بالکل دے سکتے ہو، زمزم لے جاؤ، کھجور لے جاؤ اور اسی نیت سے دو کہ اللہ اس کی برکت سے ان کو اسلام نصیب فرما دے، بالکل دیا کرو۔ کسی سے محبت کرو گے تو دین کے قریب آئے گا نا، نفرتوں سے کون آتا ہے؟ کہتے ہیں کہ بھئی ایک مولوی صاحب ہیں مسجد، وہ کہتے ہیں تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ نہ جائیں، تو وہ نہ جائے، تم تو جایا کرو، وہ نہ جائے، وہ اپنے آپ کو سمجھا رہا ہے اور خود جو کر رہے ہو یہی تبلیغ تو ہے۔ اللہ کے بندے جو تقریر کر رہے ہو، تبلیغ کیا ہوتی ہے؟ تبلیغ میں تو لگے ہوئے ہیں لوگ، تبلیغ کے ساتھ نہ جائیں۔ وتر کی تعداد 3 ہے، 3 رکعتیں ملا کے پڑھنی چاہیے۔ میں یہاں کام کرتا ہوں، امی کو بلانا چاہتا ہوں، سفر کر سکتے، اگر اماں بوڑھی ہے تو کر سکتی ہیں، کوئی بات نہیں۔ بیوی سے ملنے کا اسلام میں جائز طریقہ کیا ہے؟ میں کیسے آپ کو سمجھاؤں، مجھے بتاؤ، کہیں مجھے بتائیں آپ۔ پھر کہتے ہیں مکی صاحب ناراض ہو جاتے ہیں، ایمان سے کہو انسان ناراض نہ ہو، تم نے طریقہ سیکھنا ہے نا، جب میں حرم سے باہر چلا جاؤں آ جانا، میں سکھا دوں گا، نہ یہاں خود کو ذلیل کرو اور نہ خام خواہ لوگوں کے سامنے ایسے سوال کرو۔ اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے دودھ پلانا بھی سکھا دیتا ہے، جب جوان کرتا ہے تو بیوی سے ملنا بھی سیکھ جاتا ہے، تم کوئی جانور یا حیوان نہیں ہو۔ جتنے ائمہ اربعہ ہیں سب سنت کے پابند تھے، جو چیز قرآن و سنت میں نہ ملے پھر اجماع صحابہ، اس کے بعد اجتہاد کرتے تھے۔ واستغفر لذنبک، نبی تو معصوم ہوتا ہے، اس سے معنی ہوتا ہے ترک اولا، کیونکہ جتنی شان بڑی ہو چھوٹی غلطی کو بھی بڑا سمجھا جاتا ہے۔ بعض فرماتے ہیں حکم اللہ کے نبی کو ہے، تعلیم امت کے لیے ہے، اللہ کا نبی گناہوں سے پاک ہے۔ ایک بندے نے قرضہ لیا، جس سے قرضہ لیا اس کی شرط ہے کہ اس سے پیسے اکٹھے واپس کیے جائیں، لیکن ایک مددگار بندہ پر